سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سعید سلمان گل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے نعمت افطار یعنی ہماری نشریات میں۔ وقت ہوا ہے بزم علماء کا۔ بزم علماء میں آج بات کرنے کے لیے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور جناب مفتی ارشاد سعیدی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آپ تینوں کو وارم ویلکم کرتا ہوں، جزاک اللہ تشریف لائے۔ آج بھی انشاءاللہ دین متین کی خدمت ہوگی اس انداز سے۔ جب کل بات ہو رہی تھی علم کی برکتوں پر، مفتی صاحب وغیرہ موجود تھے، تو حضرات نے فرمایا کہ علم کو کتنی ترجیح دی گئی، کتنی پرائرٹی دی گئی، مجلس علم کی اہمیت کیا بتائی گئی کہ ایک طرف فرض ہے اور ایک طرف مجلس علم ہے۔ اللہ اکبر، مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا۔ اس کے علاوہ جاہل کو عالم پر، عالم کو جاہل پر، عالم کو جاہل پر اور جاہل کو عالم پر جب کمپیریٹیو ڈیفرنس دیکھا تو فرق کتنا نظر آیا کہ اندھا اور آنکھ والا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھے تم پر فضیلت حاصل ہے، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی۔ تو آج علماء الحمدللہ بزم علماء میں ایک بار پھر موجود ہیں، اور کل ویسے ہی ہم الحمدللہ علماء کے قدردان ہیں۔ یہ علماء وقت ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور سر آنکھوں پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان کی خدمت کا موقع ملتا ہے، لیکن دین متین کی مسلسل خدمت فرما رہے ہیں، اور آج بھی آج کی نشریات سے بھی انشاءاللہ بہتری خدمت ان حضرات سے لی جائے گی۔ لیلۃ القدر آج موضوع ہے، اور لیلۃ القدر میں ہم کہتے ہیں عبادتوں کی رات آئی ہے، رب کو راضی کرنے کی رات آئی ہے، رب کو منانے کی رات آئی ہے، رب کی بارگاہ میں آنے کی رات آئی ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات آئی ہے۔ آج رب سے حیا کرنے کی رات، کہ ہر لمحہ رب سے حیا ہونی چاہیے بندے کو، لیکن آج بندے کو کچھ زیادہ حیا آ رہی ہے۔ آج بندے کو چونکہ آسمان اول سے ندا آ رہی ہے، آجا میرے بندے۔ آج رب تعالیٰ بہت پیار فرما رہا ہے، بہت رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہا ہے۔ آج کی شب میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس امید پر کہ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہمارے ایک آنسو پر ہماری ندامت کو بطور توبہ قبول فرمائے گا، اور دوبارہ ہمیں اس راستے سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہمیں بھٹکنے نہیں دے گا ہمارا رب، وہ جسے چاہتا ہے اپنے انعام یافتہ بندوں میں شمار فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت، فضیلت اور دیگر تمام تر باتیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور مفتی ارشاد سعیدی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ آغاز کر رہا ہوں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے، اہمیت کے حوالے سے امپورٹنس لیلۃ القدر کی کیا ہے، اور 27 ہی کیوں، اور جو اس کی کیا وجہ ہے کہ 27 کو بہت زیادہ لوگ جو ہے پرائرٹی دیتے ہیں لیلۃ القدر کی راتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی۔ جہاں تک یہ سوال کا تعلق ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، اس کو خاص طور پر 27ویں رات سے، 27ویں شب سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ اس رات کی فضیلت کس طریقے سے اس کا ورود ہوتا ہے، تو میں چند باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت کی وساطت سے ویورز کے لیے عرض کروں گا کہ ہر ایک تک یہ بات پہنچے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب قدر جو ہمیں عطا فرمائی لیلۃ القدر، تو خاص طور پر اس کا جو یعنی اس کو جو منسوب فرمایا وہ قرآن سے منسوب فرمایا، کہ پہلے مرحلے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور دوسرا آپ دیکھیں لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر میں کیا فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تقریباً یہ تقریباً 83 ایئرز اور سم منتھس بنتے ہیں، یعنی 83 سال اور کچھ مہینے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کریں
تو 83 سال سے زائد آپ کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. اکبر، یعنی کہ 83 برس کی مسلسل عبادت. جی 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 مسلسل عبادت. ہمیں آگے عرض کر رہا ہوں. اللہ اکبر. قدر کا معنی تنگی کے بھی آتا ہے. صحیح. اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ فرشتے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جی جی زمین پر آتے ہیں، کنکریوں سے زیادہ تعداد میں زمین پر ہوتے ہیں اور سلامتیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. اس کو قدر جو کہا گیا اس حوالے سے کہ اس کی نسبت تقدیر سے بھی ہے. فرمایا کہ اظہارها فی دواوین الملأ الاعلی، کہ اس میں یوں سمجھ لیں کہ فرشتوں کے جو رجسٹر ہیں ان پر یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ اب جو بھی کام کرنے ہیں، جو بھی لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں، تو وہ سارے کس کی موت آنی ہے، کس کی زندگی آنی ہے، وہ سارے فرشتوں کے رجسٹروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اور قدر اس لیے بھی کہتے ہیں بمعنی تعظیم کے کہ یہ رات تعظیم والی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے وہ بھی تعظیم والا ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ رات عطا جو کی گئی یہ قرآن کی نسبت سے، ذرا آپ دیکھیں جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ ماہ رمضان کے لایا، جس رات میں قرآن آیا وہ رات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دی گئی. تو ذرا سوچئے خود قرآن کی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا، اور قرآن کی فضیلتوں کے ساتھ خود صاحب قرآن کے فضائل کا، ان کے اعلیٰ مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اچھا، دوسری بات میں کروں گا کہ اس کے تناظر میں چند باتیں کہی جاتی ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ مختلف تفاصیل میں موجود ہے، اور بھی واقعات ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ سکندر ذوالقرنین کے 500 ان کے ان کے ماتحت 500 ممالک تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 500 ممالک سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے. تو جو اس رات میں عبادت کرے گا تو ان 1000 ممالک سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک روایت جو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے 1000 مہینے ایسے گزارے سلمان بھائی کہ دن میں روزہ. ہم تو دن میں روزہ رکھتے ہیں نا تو پھر حالت کیسی ٹائٹ ہوتی ہے، شام کے وقت پیاس کیسی لگ رہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ہاں اچھا، ہم سے کوئی کام کروا لے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. جی 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 یہاں تو الحمدللہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمت پکڑتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پیاس کا عالم ذرا زیادہ ہو جائے اور کوئی آ کر متھے لگ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے. کیا حالت، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو مطلب یہ کہ انہوں نے 1000 مہینے یعنی 83 سال اور چند مہینے اس طرح گزارے. آپ دیکھیں ذرا کہ دن میں روزہ، اور صرف روزہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں، دونوں کام ساتھ ہو رہے ہیں، روزہ بھی اور جہاد بھی، اور رات میں پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت. اب یہ خبر جب پہنچی صحابہ کرام کو تو وہ تو یعنی بڑے رنجیدہ ہوئے کہ ہم تو کچھ بھی کر کے اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام بھی خاموش ہیں. تو یہ سورہ قدر نازل ہوئی کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے صحابہ پریشان نہ ہوں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ارے اس نے تو 83 سال اور چند مہینے بھرپور محنت کی، بھرپور عبادت کی، پھر بھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پایا جس مقام تک آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر کے پہنچ جائے گی. فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس ایک رات میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معافی عطا فرمائے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، آج آپ کے وہ کہتے ہیں نا روزے میں جہاد، وہ مجھے چہرے پر نظر آ رہا ہے. حالت روزہ میں آپ بالکل اے سی کے نیچے بیٹھے اور پسینہ آپ کا رک نہیں رہا، تو یقیناً ریاضتیں بڑھ رہی ہیں. آج تو ختم قرآن ہوگا، پیشگی مبارکباد. آج آپ کی مسجد میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جری صاحب تراویح میں قرآن کا ختم فرمائیں گے، اور ایک روح پرور منظر ہوتا ہے. مرکزی جامع مسجد عیدگاہ شریف، یہ جو ہماری کراچی کی مرکزی جامع مسجد ہے، جامع کلاتھ مارکیٹ کی، اس میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جری صاحب کا جب یہ دور ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے قرآن کا تراویح کا، تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، جبکہ بہت بڑا آتا ہے، بہت ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے. مفتی صاحب کو میں پورے عالم اسلام کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ دین کی خدمت ہوتی رہی دن بھر، اور رات بھر کھڑے ہو کر مصلی پر قرآن سناتے رہے، اور پھر ظاہر دروس کا سلسلہ رہا، فتووں کے لیے بیٹھے رہے، وقف کیا رہا رمضان میں. کہتے ہیں ویسے تو عالم دین ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن اگر عام الفاظ میں کہوں تو اس نوجوان نے اپنے آپ کو وقف کیا رکھا پورے رمضان. اور آج سے نہیں، میں جب سے آیا ہوں
میں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اور ہمت عطا فرمائے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, شب قدر کی اہمیت پہ تو انہوں نے بات کی مفتی صاحب نے, شب قدر کی فضیلت پر کچھ بات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ماشاء اللہ کہ مفتی صاحب نے اس پہ بڑے سیر حاصل انداز میں گفتگو فرما دی ہے. کچھ باتیں میں بھی گوش گزار کر دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ لفظ ارشاد فرمایا, جملہ جس کی طرف آپ نے خود بھی ابھی توجہ دلائی, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے, شب قدر کیا ہے. اس ایک جملے کے اندر ہی جہان معنی پوشیدہ ہے. اس کے جو مفاہیم کے جو گہرائی ہے اس تک جو ہے وہ پہنچنا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کا ہو گئی. میں نے اسی انداز پہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار فرمایا نا, یہ اسلوب اختیار ہی اسی لیے فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بلیغ اسلوب ہی نہیں تھا کہ جس سے اس کی قدر و منزلت کو سمجھایا جاتا. تو شب قدر وہ ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. یہ قدر جو ہے حضرت نے کچھ کی طرف اشارہ کر دیا, معنی کی طرف. ایک معنی قدر کا یہ بھی ہے قدر و منزلت, رتبہ. تو اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شب خود بھی رتبے والی ہے. اس شب کے اندر اترنے والا نازل ہونے والا کلام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہ کلام بھی رتبے والا ہے. کلاموں کے اندر جو ہے وہ افضل الکلام ہے. پھر یہ شب جس امت کو عطا کی گئی ہے وہ امت بھی خیر الامم ہے, افضل الامم ہے. ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے وہ جس کو عطا کی گئی. پھر اس شب کے اندر جو عبادت کرنے والے ہیں وہ ان کی جو عبادت ہے وہ بھی سارے سال کی عبادت ایک طرف, اس شب کی عبادت ایک طرف, اس کا پلڑا بھاری ہے. اس شب کی عبادت کا پلڑا سارے سال کی عبادت پہ بھاری ہے. تو یہ اس شب کی قدر و قیمت, قدر و منزلت. تو یہ شب قدر ہے, قدر والی رات ہے. تو اس رات کو عبادت کے اندر ہی گزارنا چاہیے. اس رات کو اللوں تللوں میں نہیں گزارنا چاہیے. اور عبادت تو خود حدیث کے اندر ارشاد ہوئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے. قیام کا کیا مطلب؟ یعنی نماز پڑھے. جو تراویح ہے وہ تو پڑھنی ہے آپ نے, وہ تو روز ہی پڑھنی ہے. اس کا شب قدر کے ساتھ خاص تعلق نہیں ہے, سارے رمضان کے ساتھ تعلق ہے. اس تراویح کے علاوہ آپ نے قیام کرنا ہے, نوافل پڑھنے ہیں, اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. تو جو اس رات کو ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ کے حضور کھڑا ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تراویح والے کو فضیلت نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کی رحمتیں بے پایاں ہیں, اس کا فضل بے پناہ ہے. وہ تراویح پڑھنے والے کو یہ اجر عطا فرما دے, صرف فرض پڑھنے والے کو یہ اجر عطا فرما دے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے عبادت کی کثرت کی, کہ جس طرح سرکار علیہ السلام جب ماہ رمضان آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. تو یہاں کمر کسنے کی بات ہو رہی ہے عبادت کے لیے, کہ یہ شب ہے, اس شب کے اندر بھی عبادت نہیں کریں گے, اس شب میں بھی نفل نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ تو جو اس کی فضیلت بیان ہوئی کہ جو اس شب کو ایمان اور ثواب کی نیت سے, دکھاوے کے لیے نہیں, ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. سابقہ گناہ کسی نے اپنے بخشوانے ہیں تو اس شب کے اندر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے, اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرے, وہ کلام جو اسی شب میں نازل ہوا. اس شب کو نازل ہونے والے اس پاک کلام, قدر والے کلام کی تلاوت قدر والی رات میں کرے تو اس کی زندگی بھی قدر والی ہو جائے گی, اس کا نامہ اعمال بھی قدر والا ہو جائے گا, سابقہ گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے بھی کرنی چاہیے, اور اس شب میں تو بطور خاص کرنی چاہیے. دعا بھی باقاعدہ حدیث میں تلقین کی گئی. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اگر شب قدر کو پالوں تو کیا کروں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا, قولی, یہ کہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے, تو مجھے معاف فرما دے. کوئی اردو میں دعا مانگے, پنجابی میں دعا مانگے, سرائکی میں دعا مانگے, میمنی میں دعا مانگے, ہندی میں دعا مانگے, چینی میں دعا مانگے, ڈچ زبان میں دعا مانگے, کسی بھی زبان کے اندر دعا مانگے, بہرحال قبول ہوتی ہے. لیکن
چونکہ سرکار علیہ السلام کے جو مبارک الفاظ ہیں وہ تبرک ہیں اور ہے بھی مختصر سا جملہ ہے، تو میں کہتا ہوں یہ جملہ سیکھیں اور اللہ کے حضور جو ہے اس رات کو شب قدر کو جو یہ 27ویں شب آئے گی ممکنہ شب قدر 27ویں کسی بھی پاک رات میں زیادہ تر اشارے صاحب یہ بھی سوال کرنا ہے کہ زیادہ تر جو اشارے ہیں کثیر اولیاء اللہ نے فقہاء نے اس طرف کیا کہ اشارے تو کیے لیکن چونکہ اختلاف بہت زیادہ ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں تقریباً 46 اقوال نقل کیے ہیں، اور حافظ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے شرح الصدر بذکر لیلۃ القدر، اس کے اندر انہوں نے 41 اقوال نقل کیے ہیں، یعنی 40 سے اوپر اقوال موجود ہیں شب قدر کے بارے میں الگ الگ، تو وہ جو اقوال ہیں وہ اقوال بھی علماء کے ہیں، فقہاء، محدثین، مفسرین کے ہیں، عوام کے نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم کسی ایک شب کو پکڑ کے یہ تعین کر کے نہیں بلکہ جب حضور نے حکم دے دیا تو تلاش کیا جائے ہر شب کو شب قدر، اگر قدر دانی ہر شب شب قدر جس رات کی قدر کر کے عبادت کر لو تو وہ رات جو ہے وہ شب قدر کا فائدہ دے گی تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر رات اپنی عبادت کرنے کی توفیق آمین اللہم۔ جس رات بھی تو تیرا عشق ندامت تیرے رب کو راضی کرنے میں بہا ہے، جس رات بھی خلوص دل سے تو نے سجدہ کیا اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑایا اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہی شب تیرے لیے شب قدر ہے۔ میں مفتی ارشاد سعیدی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا۔ حضور توبہ کی حقیقت اور اس کا مفہوم، ہمیں لوٹ کر تو وہیں جانا ہے، کیا اچھا ہے کہ پہلے ہی لوٹ آئیں اس کی طرف؟ توبہ کی حقیقت اور اس کا مفہوم بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فطرت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ اس میں کمزوری ہے، نسیان ہے، خطا کرتا ہے، کسی کی زندگی میں کم، کسی کی زندگی میں زیادہ، کہیں خفیف، کہیں ثقیل، کہیں صغائر، کہیں کبائر، تو لہٰذا انسان کے پاس اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں کہ وہ جتنا بھی نیکی کر لے، جتنا بھی متقی ہو جائے، جتنا بھی پرہیزگار ہو جائے، اسے ہر حال میں اللہ کی رحمت کے سامنے سر بسجود ہونا ہے اور ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکے۔ اور یہ جو توبہ ہے، توبہ کا کانسیپٹ یہ ہے، ایک ہے توبہ واجب اور ایک ہے مستحب۔ واجب تب ہے جب کسی نے گناہ کیا، واضح نافرمانی کی، اللہ کے احکام کی، حدود اللہ کی، یا حدیث مبارکہ سے جو چیز ثابت ہو، کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، لہذا اس کی توبہ کرے۔ ایک ہے کہ گناہ نہیں کیا مگر صغائر تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، لہٰذا اس کے پیش نظر توبہ کو اور استغفار کو اپنا معمول بنائے۔ یہ معمول بنا لینا یہ تو ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء کرام کے اسوہ سے ثابت ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ انبیاء کرام نے توبہ کے کلمات کہے جبکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہاں امکان ہی نہیں ایسی کسی چیز کا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو کہا اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ ایک اچھا عمل کیا، اس کے بعد بھی توبہ۔ اور خود آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 70 بار اور دوسری روایت کے مطابق 100 بار اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ جو آپ کا استغفار ہے وہ تعلیم امت کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے۔ پھر یہ جو توبہ ہے، اگر کسی نے کسی گناہ سے پلٹنے کے لیے توبہ کی ہے، جو توبہ اس پر واجب تھی، تو پھر اس توبہ کے کچھ تقاضے بنتے ہیں، کچھ اس کی شرائط بنتی ہیں۔ پھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہ گناہ کس نوعیت کا تھا۔ اگر اس میں اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کی تلفی ہوئی تھی، حقوق اللہ کی حق تلفی ہوئی تھی، تو پھر لہٰذا وہ اللہ کے حضور توبہ کرے گا، استغفار کرے گا اور آئندہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے۔ اگر اس میں حقوق العباد میں سے کسی حق کو تلف کیا گیا تھا تو پھر اس کی کمپنسیشن بھی ضروری ہے، اللہ کے حضور معافی بھی ضروری ہے، اور جس کا حق مارا تھا اس کی کمپنسیشن اور تلافی بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس کو دیکھا جائے گا کہ جو جرم یا جو گناہ کسی انسان کی زندگی میں ہے یا گزرا، اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی نوعیت کے اعتبار سے توبہ کے تقاضے بدل جاتے ہیں، اس کی شرائط بدل جاتی ہیں۔ ایک چیز ان میں کامن رہتی ہے کہ وہ ندامت اختیار کرے، شرمسار ہو اس اپنے کیے پر، پھر اللہ کے حضور رجوع کرے، پھر معافی مانگے اور دوبارہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف کبھی نہ جائے۔ یہ عزم اور یقین پایا جانا چاہیے۔ اب یہ جو توبہ ہے، اس توبہ کے لیے دیکھیے اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ یوں تو اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اس کی رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ انسان
फितरतन सहल पसंद भी है, गाफिल भी है, तो ये नहीं आएगा, ये भूल जाएगा। फिर उसने अपॉर्चुनिटीज़ बनाई, ख़ास मौक़े बनाए, ख़ास रातें, ख़ास दिन, ख़ास अय्याम, और फिर उसको अल्लाह ताला ने गोया के मैं कहूँगा पब्लिश फरमाया, इनाउंस फरमाया लोगों के सामने। यानी कुरान मजीद के ज़रिए से, अपने अंबिया किराम की सुन्नत और अक़वाल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर फरमाईं कि अगर तुमसे ये नहीं हो सका कि तुम हर लम्हे तौबा करते रहो, हर लम्हा तौबा करते रहो, तुमसे अगर ये नहीं हो सका कि हर रात को शब कद्र बना सको, तो आओ फिर मैंने कुछ रातें, कुछ दिन, कुछ अय्याम ऐसे बनाए हैं जिसमें मेरी तरफ से एक ओपन अनाउंसमेंट होगी, एक ओपन चॉइस होगी, लिहाजा इसमें आ जाओ। एक पैकेज तुम्हारे लिए अनाउंस किया जा रहा है, इसमें आ जाओ, नदामत के दो आंसू लेकर आ जाओ, तुम्हारे सारे गुनाहों को मैं बख्श दूंगा। और फरमाया वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा कोई है कौन जो गुनाहों को माफ़ करे? अल्लाह ही तो है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। और अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पर फरमाया वमा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा। इस आयत में कितनी उम्मीद है गुनाहगारों और खताकारों के लिए कि वो फरमाया कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा। लिहाजा तौबा करनी चाहिए, तौबा की शराइत और तकाज़ों को भी समझना चाहिए, और जुर्म की नौयत के एतबार से तौबा करनी चाहिए। और ये जो मखसूस रातें आती हैं, इनमें तौबा की कबूलियत के मौक़े बढ़ जाते हैं, इम्कानात बढ़ जाते हैं, लिहाजा इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में उसके हुजूर सरबसुजूद होना चाहिए। एक बात इसके ज़िमन में ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो शब कद्र है, 27वीं की रात आज है, और ये वैसे ताक रातों में है, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि उसमें कई अक़वाल हैं आइम्मा के और मुहद्दिसीन के, उनमें से एक ये भी है कि हर शख्स की शब कद्र अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 27वीं की रात हो तो वो हर एक के लिए 27वीं की रात ही शब कद्र हो, किसी और ताक़रात में, किसी को किसी और ताक़रात में हो सकता है। लिहाजा वो रातें रोटेट भी कर सकती हैं, बदल भी सकती हैं, और हर शख्स की शब कद्र भी बदल सकती है, वो भी मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा शब कद्र कौन सी है? बस जिसमें आप सच्चाई के साथ और गहराई के साथ अल्लाह के हुजूर झुक गए और अल्लाह ने कबूल कर लिया, वही रात आपके लिए शब कद्र है। लेकिन ये जो आपने उसकी कदर कर ली, हाँ, लेकिन ये जो खुसूसी रात है शब कद्र, ये अताए खुदा भी है और अताए मुस्तफ़ा भी। सल्लल्लाहु अलैहि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक शख्स का वाक़या जिसकी तरफ किबला अमजदी साहब ने इशारा फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम को जब ये बात जिब्राइल ने आकर बताई कि एक ऐसा शख्स था 1000 साल की इबादत, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन आका अलैहिस्सलाम की उस ख्वाहिश के पेश नज़र ये रात अता फरमाई। अल्लाहु अकबर, क्या बात है मुस्ताब। नाज़रीन किराम, अज़ान असर का वक्फ़ा कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान असर नदीम फैयाज़ी अज़ान असर देंगे, बहुत खूबसूरत अज़ान असर देते हैं। इंशाअल्लाह बराह रास्त समात कीजिए, हम नमाज़ पढ़ के हाज़िर होते हैं। हमदेद नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है बज़्म उलमा में मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आज हमारे मेहमान हैं। इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र के मौजू पे मज़ीद बात करेंगे। मैं मुफ्ती साहब तौबा के शराइत, टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता दें, इसका तरीक़ा कार भी बता दें। लोग अक्सर सवाल भी करते हैं, तो आज का मौजू भी है, तो मुख्तसरन ये सवाल भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी किबला मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब ने और मुफ्ती इरशाद सईदी साहब ने बड़ी खूबसूरत और नपी तली गुफ्तगू फरमाई है। मैं इसमें तौबा के हवाले से भी फरमाया जा चुका है, बस सिर्फ इतना कहूँगा कि ये कोई बहुत यानी एहतमाम नहीं करना, यहाँ पर ज़ाहिरी एहतमाम की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना बातनी एहतमाम की ज़रूरत है जनाब। हाँ, ज़ाहिर में आप सब कुछ कर लें और बातिन खाली है तो कोई तौबा वबा नहीं है। किस बात की तौबा? ज़ाहिर में आप जितने, हाँ रियाकारी हो गई, ज़ाहिर में आप जितने मैसेजेस कर लें, क्या शब कदर है, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई और हाथ, हाँ मैं मुझे माफ़ कर देना, मैं सो रहा हूँ, मुझे जगाना भी नहीं, ना मुझे पता कि कौन है, ना उसे पता कि मैं किसको मैसेज कर रहा हूँ, ऐसी कोई तौबा काबिल कबूल नहीं है। ठीक है ना। तौबा के लिए एहतमाम क्या ज़रूरी है? एक तो आप ये देखें कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में आप माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं। आप देखें, आप किसी की गलती करते हैं, आप उसके सामने जाते हैं और इधर उधर देखते हुए कहें यार माफ़ कर दो ना यार, क्या हो गया, बस छोड़ दो ना यार, तुम भाई को पकड़ के बैठ गए हो। हाँ, तो ऐसा उसको लगता है कि गलती उसने नहीं मैंने की है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में आप जा रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला दो जहां का खालिक और मालिक है, उसकी बारगाह में जब तौबा कर रहे हैं तो एतराफ़ जुर्म
اظہار شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، جسے قرآن کریم نے توبۃ النصوحہ قرار دیا ہے۔ ایسی توبہ کی بندہ نیت بھی کر لے نا، نیت بھی کر لے، اور اس نے چاہے کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ تو بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ جب وہ نیکوکاروں کی سرزمین کی طرف جا رہا ہے کہ میں وہاں جا کر توبہ کروں گا، ان کی صحبت میں بیٹھوں گا، تو راستے میں انتقال ہو گیا۔ جی، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، نزاع ہوا کہ اس کو ہم لے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین ناپو، اگر نیکوکاروں کی زمین کی طرف کم راستہ رہ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور جہاں سے آیا تھا وہاں کا راستہ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکو کی بستی دور ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ جب زمین کو ناپا جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے نیکوکاروں کی بستی سے زمین کو لپٹنے کا حکم دے دیا، اور یوں اس کی مغفرت ہو گئی، صرف ابھی توبہ نہیں کی۔ رب کا دیکھیں مغفرت کرنے کا انداز وہ کہتے ہیں نا کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے۔ تو یہ بات ہے کہ وہ یعنی بخشنے پر آ جائے تو پھر صرف نیت پر، ابھی گیا بھی نہیں، راستے میں تھا، توبہ کی نیت کی تھی کہ وہاں جا کر نیکوکاروں کے ہاتھوں پر توبہ کروں گا، ان کی صحبت میں بیٹھوں گا، اللہ رب العالمین نے اس کی لاج رکھ لی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ کہتے ہیں نا حضرت عدل کریں تا تھر تھر کنبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاسن میں ورگے منہ کھا۔ یہ ہے تو بات یہ ہے کہ اس سے اس کا عدل کبھی نہ مانگنا، اس کا فضل مانگنا، اس سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا۔ ایسی توبہ جب کی جائے تو آنسو اگر نکلے تو سلمان بھائی زمین پر بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ ایسی توبہ کرنے والے کے لیے فرمائے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن جس طرح فرمایا گیا کہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، جو فرائض واجبات گزرے چھوڑ چکے ہیں توبہ بھی کرنی ہوگی کہ چھوڑے کیوں، اور آئندہ ادا کرنے کا عزم بھی کرنا ہوگا کہ مجھے یہ قضا کرنی ہے ساری۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یعنی پورا آنا ہے، جی پورا آنا ہے، عبادہ اوڑھ کے فوج بن کے آنا ہے کہ اب، اور اسی طریقے سے حقوق العباد کا معاملہ ہے تو جا کر اس کی تلافی بھی کرنی ہے تا وقت کہ وہ معاف کر دے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہاں یہ سب کچھ کر لیا، ابھی تلافی نہیں کی تھی، پکی نیت کر لی، اجل نے موقع نہیں دیا اور آنکھ بند ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا 27ویں شب کے بارے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ گو کہ اس میں بہت اقوال ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، دونوں مفتیان نے فرمایا، یعنی بہت زیادہ اقوال ہیں، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا امام کہتا ہے کہ یہ پورے رمضان میں یہ سرکولیٹ کرتی ہے، پورے رمضان میں گھومتی ہے، جی تاقراتوں میں، یہاں تک کہ ایک قول یہ ہے تاقراتوں میں نہیں، پورے رمضان جب میں نے کہا نا 30 دنوں میں، جی، اور دوسرا قول یہ کہ پورے سال گھومتی ہے۔ اچھا امام محمد اور ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا قول یہ ہے کہ آخری جو 15 دن ہے، 15 راتوں میں یہ گھومتی ہے، کبھی کون سی رات، کبھی کون سی رات، کبھی کون سی رات۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے میں یہ متعین ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی ہے، کبھی کس طاق رات میں، کبھی کس طاق رات میں، اب ہر قول کا احترام کیا جائے، ہر قول کا احترام، تلاش جاری رکھیں کہ ہر شب کہ تو قدر دانی شب قدر است، جس رات کی تو قدر کر لے وہ تیری لیے شب قدر ہے۔ اچھا یہاں پر 27ویں شب کے حوالے سے جو ہمیں کثیر اقوال ملتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فرمان ہے، باقی ائمہ کا بھی یہ فرمان ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ایک باریک اور لطیف اشارہ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ پوری صورت میں 3 مرتبہ آیا، 3 مرتبہ لیلۃ القدر، صحیح، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں 27 بنتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ہیا، یہ ہیا ضمیر ہے، اس کا مرجع لیلۃ القدر ہے اور یہ ہیا 27واں کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات اور لطیف اشارے، قرآن کے لطیف اشارے، اللہ لطیف ہے، اس کے اشارے بھی بہت لطیف ہوا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ہمارا جو 27 کا ایک عجیب منظر، روح پرور منظر ہوتا ہے صاحب، یقیناً آج آپ بھی ظاہر ہے ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے قرآن کے ختم کی، اور مجھے نظر آ رہی ہے، اور یہ
مطلب ایک عالم کا فریضہ اپنی جگہ ہے، ایک حافظ کا فریضہ اپنی جگہ ہے، امام کا فریضہ اپنی جگہ ہے، خطیب کا فریضہ اپنی جگہ ہے. تو ہر فریضے میں جب بندہ کامیاب ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ میں سمجھتا ہوں سرخرو ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرما رہا ہوتا ہے. آج وہ تجلیاں نظر آئیں گی. آج کے لیے خود کو اویئر رکھیں، تیار رکھیں. میں اللہ رب العزت کی شان غفاری پر، جس طرح ہم نے کہا نا کہ عادل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاسن میں جہے منہ کالے. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ سے آغاز کروں گا. کوئی اس موضوع سے متعلق شعر بھی آپ کا مطلب شعری شغف بہت اچھا ہے، شان غفاری اللہ کی، غفور الرحیم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. شعر آپ نے کہا تو پہلے شعر عرض کر رہا ہوں. گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. عفو کا معنی ہوتا ہے معاف فرمانے والا. ابھی دعا کا بھی پچھلے جواب میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو حب العفو، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عفو ہے. اعلیٰ نے اسی طرح اشارہ کیا کہ میں تواضع کرتے ہوئے، وہ تو خیر نیک تھے بلکہ نیکوں کے سرداروں میں سے ایک تھے، ابرار میں سے. وہ تواضعاً یہ کہتے ہیں، اصل تو ہم جیسوں کے لیے، کہ گناہ گدا کا حساب کیا، ہمارے گناہوں کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا مانا بڑھ کر، لاکھوں سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر اے عفو، اے اللہ، اے معاف فرمانے والے اللہ، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. اللہ کے دریائے رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت، اللہ کے رحمت کے سمندر کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت. اللہ کی رحمت کا سمندر تو سمندر ہے، ایک قطرہ، ایک چھینٹا ہی ہمارے گناہوں کی سارے گرد کو دھو دے. وہ صحیح مسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. سیدنا ابو ایوب، ویسے عام حالات میں ہم نہیں سنایا کرتے، لیکن چونکہ جو ہے وہ سوال بھی اس متعلق اور وضاحت بھی انشاءاللہ کر ہی دوں گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا فیذنبون فیستغفرون فیغفر لهم. اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ کچھ لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ سے استغفار کریں گے اور اللہ انہیں معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک شان غفاری، شان غفاری کا جو ہے وہ یہ مقتضا ہے. بہت اللہ کے صفت غفاریت کا یہ مقتضا ہے کہ مغفور بھی ہو، جیسے رزاق ہے تو مرزوق ہو، جسے رزق دیا جائے. تو مغفرت کس کی ہونی ہے؟ گناہوں کی ہونی ہے. تو گناہوں والا ہوگا تو مغفرت ہوگی. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. ان کا گناہگار تو چاہیے ان کا کرم، ان کے کرم کو بھی گناہگار چاہیے. تو یہاں بات یہ ہے، یہ بڑی پنچ لائن آپ نے ابھی جو روایت مسلم کی سنائی ہے، آپ نے فرمایا عام طور سے جس طرح ایک عام روایت وہ بھی نہیں سنائی جاتی کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے، لیکن مخصوص موقع ہے. اور اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے کہ آدمی گناہوں پر دلیر ہو جائے یا گناہ کرنے کی طرف بجائے جا رہی ہے. یہ مقصد قطعا نہیں ہے. یہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ آدمی اگرچہ گناہگار ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کا کی طرف رجوع کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اصل میں یہ گناہ پہ نہیں ابھارا جا رہا، یہ استغفار پہ ابھارا جا رہا ہے کہ تم جتنے مرضی گناہگار ہو جاؤ، جتنے بھی تم نے گناہ کر رکھے ہوں، جتنے بڑے بڑے کبائر کر رکھے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، رجوع کر لینا اللہ کی طرف. اگر سچے دل سے رجوع کرو گے پکے عزم کے ساتھ کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف فرمائے گا، معاف فرمانے والا پاؤ گے. اللہ خود قرآن میں بھی ہے، یہ تو حدیث تھی نا، قرآن میں بھی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب فرما دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ گناہ بخشنے والا ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، عفو ہے. حدیث قدسی سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت رکھتی ہے. اور پھر
اللہ کی رحمت تو جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت جو ہے وہ قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت تو بہانہ دیکھتی ہے. جہاں بہانہ ملتا ہے وہ نقطہ نواز ہے، بے نیاز بھی ہے تو بے نیازی سے ڈرنا بھی چاہیے، لیکن وہ نقطہ نواز بھی ہے. اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بندہ مومن کی جو کیفیت جو اصل حدیث میں بیان ہوئی، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. تو نہ بندہ اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو جائے، بے باک ہو جائے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. اللہ کی رحمت سے آدمی کو لو لگائے رکھنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. ماند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جہاں کو تو سوز و گداز کا. کیا بات ہے. میں نے ایک مصعب ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، اس میں ٹائٹل دیا کہ اللہ کا پسندیدہ گناہ. حیران تعجب، اللہ گناہ کو پسند کرتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں ویڈیو کو دیکھا تو اس ویڈیو میں جو لیکچر تھا، لیکچرار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گناہ جو تجھے اللہ کے راستے پر لے آئے، قریب کر دے، جو تجھے اللہ کے قریب کر دے، اور اس کے بعد تجھے اتنی ندامت ہو اور تو اتنی ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ وہ کیسا نادم، خیر کی طرف لے جائے. بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں انگلش. بلیسنگ ان ڈسگائز. کیا بات ہے، اچھی اصطلاح کہتے ہی ہوں گے یقیناً آپ نے فرمایا. تو ایک اچھی اصطلاح آپ نے ارشاد فرمائی. تو وہ شخص جو اللہ کی رحمت میں آ جائے کسی گناہ کو کر کے، نادم ایسا ہو کہ یا اللہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا، تو وہ گناہ اللہ رب العزت پسند. خلوص سے دل سے جو سجدہ ہو، اس سجدے کا کیا کہنا. وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب قبلہ، ایک شخص گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے نادم ہو کر، اللہ تعالیٰ یقیناً، میں تو کہتا ہوں، لوگ کو کہتے ہیں ہمیں گمان ہے کہ اللہ معاف کرے گا، میں کہتا ہوں میرا یقین ہے اگر بندہ یہ جس طرح ارشاد فرما رہے ہیں آپ حضرات کہ نادم ہو، پشیمان ہو، اعتراف کرے، آگے نہ گناہ کا عزم کرے، یقیناً اللہ اسے معاف فرمائے گا. یہ ہمارا یقین کامل. لیکن ایک شخص پھر گناہ دوبارہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. بس تکرار گناہ ہے اور تکرار توبہ ہے. کیا فرماتے ہیں صاحب؟ دیکھیے ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں، اور ان میں ہماری عملی زندگی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، نصیحت ہے. ایک ہے بندہ عبادت گزار اور ایک ہے خطا کار. صحیح ہے، دو بندے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یقیناً عبادت گزار کا درجہ بہت بلند ہے، فضیلت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعام و اکرام ہیں. لیکن وہ گناہگار جو توبہ کرنے والا ہو، اللہ اکبر، خیر الخطائین توابون، حدیث کے مطابق خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. اللہ اکبر. تو لہٰذا وہ گناہگار خطا کار انسان جو عاجزی میں، انکساری میں، تواضع میں، تذلل میں اللہ کے حضور توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، گڑ گڑانے والا ہو، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. سبحان. اس کی ایک سائیکولوجیکل وجہ یہ ہے کہ عبادت گزار کی زیادہ توجہ اللہ کے انعامات کی طرف رہتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ جنت کی طرف سوچتا ہے، انعامات کی طرف سوچتا ہے، مراتب کی طرف سوچتا ہے، درجات کی طرف سوچتا ہے. مجھے یہ مل گیا، اب یہ ملے گا، یہ ملے گا اور یہ ملنا چاہیے. اور جو گناہگار اور خطا کار ہے وہ نہ جنت کی طرف سوچتا ہے کیونکہ اسے اپنا عمل نظر نہیں آتا. بھائی کیا مثال دے دی. نہ اس کی نعمتوں کی طرف سوچتا ہے کہ اسے اپنا عمل نظر نہیں آ رہا. صحیح بات. وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ اللہ کی طرف سوئی، مجھے معاف کر دے، کہ مجھے معاف کر دے. اور جس کی توجہ کاملاً اللہ کی طرف ہو گئی، یہی تصوف کا نقطہ کمال ہے. حضرت وہ تو بہتر ہو گیا، میں سمجھتا ہوں، اور اس بڑے بڑے عابدوں سے بہتر ہوا، جیسا کہ کوئی لالچ نہیں، فرمایا کہ وہی بہتر ہوا جس نے توبہ کر لی. سبحان اللہ. اور یہ اب کہ توبہ کرے اور پھر گناہ کر بیٹھے. ایک وہ شخص ہے کہ جو توبہ کرتے وقت بھی اس کے لاشعور میں یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ چلو خیر ہے، ابھی ماضی کی توبہ کر لیتا ہوں اور پھر نیا حساب کتاب کل سے شروع ہوگا. یہ جو توبہ کرنے والا ہے، یہ جو گناہ کی پھر امید پہ اور ارادے پہ پھر توبہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاملہ سپرد ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو شائبہ ہے، جو گمان ہے، وہ یہی ہے کہ ایسا شخص، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کو قبول، اس کو پسند نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. جسے پسند کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ پوری طرح عزم اور ارادے کے ساتھ توبہ کرے. آ جاتا ہے مثلا میدان. بالکل صحیح. ہم کہیں جانا چاہ رہے تھے، ہم راستے پر چل پڑے، تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو میرا راستہ غلط ہے، میری ڈیسٹینیشن کچھ اور تھی، میں کہیں اور جا رہا ہوں. صحیح.
اب وہ آدمی اگر صرف تسبیح نکال لے اور یہ پڑھنا شروع کر دے کہ میرا راستہ غلط ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میرا راستہ غلط ہے، مرنا تو پڑے گا، تو کچھ نہیں ہوگا صحیح جب بات۔ تک وہ اپنا ٹریک نہیں بدلے گا، اپنا روٹ نہیں بدلے گا، اپنا راستہ نہیں بدلے گا، تب تک وہ اس کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ صحیح۔ لہٰذا ندامت کے بعد عزم ارادہ کہ بھی آئندہ نہیں کروں گا، یہ ضروری ہے، توبہ کی شرط ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر پھر بھی بتقاضۂ بشریت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے دروازہ قبولیت کا بند نہیں ہوتا، بند نہیں ہو۔ اور وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بہت معروف ہے، اس نے 70 بار توبہ کی، 70 بار گناہ کیا، 70 بار توبہ کی، اور پھر کر بیٹھا، اور پھر مایوس ہو گیا کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں، تو اسے ہاتف غیب سے ندا آئی، اے بندے اب بھی تو مایوس ہوا ہے، میرا دروازہ رحمت کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کہتا ہے شعب الخیر کا این درگاہ ماں درگاہ نامیدی نیس، ہائے ہائے ہائے، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، کیا یہ ہماری درگاہ ہے، یہ 100 ناامیدی بار والی اگر درگاہ توبہ نہیں ہے۔ شکستی اگر بازا، 100 بار بھی توبہ اگر توڑ چکا ہے تو پھر بھی واپس آ جا، دروازہ کھلا ہے۔ ہائے کس سے مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا تیری خواہش ہے، کیا مدعا ہے، مایوس جانے کو کس نے کہا تھا، ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا، آ ادھر آ، پھر مانگ۔ وقفے کے بعد آپ کی کالز، آپ کے سوالات اور پھر جوابات انشاءاللہ۔ مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔